اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے۔ مومنین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع اوقات نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم اوقات نماز پر گفتگو کریں گے، تو اس اہم ترین موضوع کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں تشریف لاؤں اور اوقات نماز پر گفتگو کروں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گی کہ رات کے بعد صبح ہونے کے قریب آسمان پر ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی جھوٹی صبح۔ جیسے ہی یہ سفیدی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور یہی فجر کا اول وقت ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے بہت اچھے سے بیان کیا کہ رات کے وقت صبح کے قریب مشرق کی جانب سے آسمان پر ایک سفیدی نمایاں ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی جھوٹی صبح کہتے ہیں۔ جب یہ سفیدی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے تو اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز کا اول وقت ہے۔ تو آئیے مومنین اکرام، ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جی فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے، ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ جیسے ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج نکلتا ہے، ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم خواہر سے ظہر کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ خواہر آپ بتائیے گا کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اس ظہر کے وقت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایک پریکٹیکل کرنا پڑے گا، ایک عملی کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے عملی کام یہ ہے کہ دوپہر کے وقت کسی کھلے میدان میں، کسی کھلی فضا میں ایک لکڑی کو زمین میں گاڑیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے۔ اب لکڑی ہے، جیسے دیکھیں سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے، اب لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب پڑے گا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جائے گا ویسے ویسے لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا۔ جیسے ہی سورج اپنے عروج پر پہنچے گا ویسے ہی لکڑی کا سایہ یا تو غائب ہو جائے گا یا لکڑی کے برابر ہو جائے گا۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ جیسے ہی سورج مغرب کی جانب آئے گا اور لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب جائے گا، ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم نے ظہر کا وقت جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہمیں کسی کھلی فضا میں جا کر ایک لکڑی کو زمین میں گاڑنا ہے۔ اب سورج مشرق کی جانب ہے اور لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے لکڑی کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج بالکل مشرق اور مغرب کے درمیان میں آسمان میں درمیان میں آ جائے گا، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لکڑی کا سایہ یا تو بالکل کم ہو جائے گا یا تو ختم ہو جائے گا۔ ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا۔ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوگا کہ جب لکڑی کا سایہ مشرق کی طرف جانے لگے اور سورج مغرب کی طرف جانے لگے، تو یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ آئیے اب ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کا مخصوص وقت کیا ہے؟ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ ظہر کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے ہی لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب آئے گا اور سورج جیسے ہی مغرب کی جانب جائے گا، یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ اب ظہر کے اول وقت سے لے کر اتنی مقدار کی جتنی مقدار میں ظہر کی نماز پڑھی جائے، یعنی تقریباً 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے میں، اب جتنا ٹائم لگے یہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین اکرام، ظہر کے اول وقت سے لے کر اتنا ٹائم کہ جتنی دیر میں ظہر پڑھی جائے، یعنی کم از کم 3 سے 4 منٹ کی جتنی دیر میں ظہر پڑھی جائے، یہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ تو خواہر آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ظہر قضا کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتا ہے ظہر کا وقت؟ جی بالکل، جیسا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ظہر کا جو ہے وہ ختم ہونے کا وقت کون سا ہے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہوں گی کہ جیسے ہی عصر کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
جی مومنین کرام، فوہر نے ہمیں بتایا ہے کہ جیسے ہی عصر کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم فوہر سے عصر کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فوہر آپ بتائیے گا کہ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی یہاں میں بتاتی چلوں کہ جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے، یعنی جتنی مقدار میں ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے 3 سے 4 منٹ ظہر کی، یہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ظہر عصر کی نماز کا اول وقت ہے۔ یہ نہ صرف اول وقت ہے بلکہ یہ ظہر اور عصر کی نماز کا مشترکہ وقت بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ عصر کا مخصوص وقت غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے کہ جتنی دیر میں عصر کی نماز پڑھی جائے، یعنی 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، یہ عصر کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین کرام، فوہر نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے عصر کے وقت کے بارے میں آشنائی دلائی ہے کہ جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے، یعنی ظہر کے اول وقت سے لے کر اتنی دیر کی جتنے میں ظہر پڑھی جائے، یہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ اب جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عصر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ عصر کا اول وقت ہے بلکہ یہ ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت بھی ہے۔ اور جو عصر کی نماز کا مخصوص وقت ہے وہ غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے ہے کہ جتنی دیر میں ہم عصر کی نماز پڑھ سکیں، یعنی 3 سے 4 منٹ۔ تو فوہر میں آپ سے بھی یہاں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک عصر کا اول وقت ہے، ایک اس کا مخصوص وقت ہے، اور ایک ظہر عصر کا مشترکہ وقت ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ ہمیں عصر کب پڑھنی چاہیے، کون سا وقت افضل ہے؟ جی ہاں میں بتانا چاہوں گی کہ عصر کا جو افضل وقت ہے، جو فضیلت کا وقت ہے، وہ وقت ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ عصر کی نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہی ہمارے لیے بھی وہی افضل وقت ہے عصر کی نماز کا۔ جی مومنین کرام، ہمارے لیے بھی عصر کی نماز کا وہی افضل وقت ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی عصر کی اذان دیتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آئیے مومنین کرام، اب ہم فوہر سے مغرب کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ فوہر میں آپ سے اگلا سوال یہ ہے، آپ بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے کہ مغرب کا وقت کب شروع بے شک ہوتا ایسے ہے۔ ہی ہے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک سرخی آسمان میں نمودار ہوتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے۔ جب وہ پھیل کر ختم ہونے لگتی ہے، اس سرخی کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جب جیسے یہ سرخی ختم ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہونا شروع ہو جائے تو یہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مغرب کا اول وقت ہے۔ جی مومنین کرام، فوہر نے ہمیں جیسا کہ بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد یعنی سن سیٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر سرخی سی ہوتی ہے، ریڈش ہو جاتا ہے آسمان، اور جب یہ سرخی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے تو اس کو تقریباً ختم ہونے میں 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے تو مغرب کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ غروب آفتاب کے 10 سے 12 منٹ بعد ہماری مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو فوہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ مغرب کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی مغرب کا مخصوص وقت جیسا کہ میں نے بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد ایک سرخی جو پھیل جاتی ہے، اس کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جیسے وہ سرخی ختم ہوتی ہے تب اس کو 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جیسے وہ سرخی ختم ہوتی ہے تو یہ مغرب کا اول وقت ہے۔ اس وقت سے لے کر اتنی مقدار تک کہ جتنا ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے میں، مغرب کا نماز پڑھنے میں ٹائم لگے، جیسے 3 سے 4 منٹ لگ جاتے ہیں، تو یہ مغرب کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین کرام، مغرب کے اول وقت سے لے کر اتنی دیر کی جتنے میں مغرب پڑھی جائے، مطلب 3 منٹ یا 4 منٹ جتنے دیر میں مغرب پڑھی جائے، یہ مغرب کا مخصوص وقت ہے۔ تو آئیے ہم فوہر سے سوال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو فوہر آپ بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی عشاء کی نماز کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی عزیزان، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیسے ہی عشاء کی نماز کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم فوہر سے عشاء کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فوہر میرا آپ سے عشاء کی نماز کے متعلق سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی جیسے ہی مغرب کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عشاء کا اول وقت ہے۔
یہ نہ صرف عشاء کا اول وقت ہے بلکہ یہ مغرب اور عشاء کا مشترکہ وقت بھی ہے، اور عشاء کا مخصوص وقت آدھی رات ہونے سے اتنے منٹ پہلے کہ جتنی دیر میں عشاء کی نماز پڑھی جائے یہ عشاء کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین کرام، خواہاں نے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ جیسے ہی مغرب کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عشاء کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جب وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے مخصوص وقت کے بعد، یہ نہ صرف عشاء کا اول وقت ہے بلکہ یہ مغرب اور عشاء کا مشترکہ وقت بھی ہے، اور عشاء کا جو مخصوص وقت ہے وہ آدھی رات سے اتنی دیر پہلے ہے کہ جتنی دیر میں ہم عشاء پڑھیں، یعنی 3 سے 4 منٹ پہلے۔ تو فوہر بتائیے گا کہ عشاء کی نماز قضا کب ہوتی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ مخصوص وقت جو ہے وہ آدھی رات سے اتنی دیر پہلے ہے کہ جتنی دیر میں عشاء کی نماز پڑھی جائے، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ آدھی رات جیسے ہی ہوتی ہے آدھی رات ویسے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے ویسے ہی عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو فوہر یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر 12 بجے کو آدھی رات مانا جی جاتا ہے، بالکل۔ مڈ نائٹ 12 بجے کو ہم کہتے ہیں، جی بالکل۔ تو کیا 12 بجے ہماری عشاء کی نماز قضا ہوتی ہے؟ جی واقعاً آپ نے یہ سچ کہا کہ ہمارے ہاں یورپین کلچر کو فالو کیا جاتا ہے۔ یورپین کلچر میں جو ہے وہ مڈ نائٹ جو ہے وہ 12 بجے کو کہا جاتا ہے، یعنی آدھی رات جو ہے وہ 12 بجے کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام ہے کہ 12 بجے کو آدھی رات کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمارا ٹائم، ہمارا وقت آدھی رات یا نمازوں کا الگ الگ ہے، یعنی یہ جو ٹائم ہے یہ الگ ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ آدھی رات کب ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی اذان فجر تک جو ٹائم بنتا ہے یہ پوری رات کا ہے۔ اب اس ٹائم پیریڈ کو اگر ہم جب آدھا کریں گے تو یہ آدھی رات کہلائے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ٹف ہے، مشکل ہے، تو میں ایک مثال سے جو ہے وہ ایک وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرتی چلوں۔ دیکھیں، فرض کریں آج کل جو ہے ہماری جو ہے غروب آفتاب جو ہے وہ تقریباً 5:10 پر ہو رہا ہے، اور جو طلوع فجر ہے یعنی جو صبح کی اذان ہے، فجر کی اذان ہے، وہ بھی تقریباً 5:10 پر ہو رہی ہے۔ اب اس وقت سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ٹائم بنتا ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، یہ ہماری پوری رات ہے۔ اب اس 12 گھنٹے کے ٹائم کو جب ہم ہاف کریں گے، آدھا کریں گے، تو یہ 6 گھنٹے بنتا ہے، یعنی ہماری آدھی رات 6 گھنٹے کی ہے۔ اب اس 6 گھنٹے کو ہم، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ غروب آفتاب 5:10 پر ہو رہا ہے تقریباً، اب ہم اس 6 گھنٹے کو اس 5:10 میں ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل جو ٹائم بن رہا ہے وہ 11:10 کا بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات ہماری 12 بجے نہیں بلکہ 11:10 پر ہو رہی ہے، اور جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے ویسے ہی عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہاں نے بہت زیادہ اچھا بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت اچھی مثال سے واضح کیا اس بہت بات کو۔ شکریہ۔ خواہاں نے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات کو ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو ہمارے ہاں 12 بجے کو آدھی رات مانا جاتا ہے، لیکن در حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق اور ہمارے اسلامک کیلنڈرز کے مطابق جو آدھی رات ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک یہ پوری رات بنتی ہے، اور اگر ہم اسے ہاف کر دیں تو یہ آدھی رات بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ہاف کیے ہوئے ٹائم کو غروب آفتاب کے ٹائم میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس ہماری آدھی رات کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اس طرح سے خواہر نے مثال دی ہے کہ آج کل جو غروب آفتاب ہے وہ 5:10 پہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جو فجر کی اذان ہے وہ بھی تقریباً 5:10 پہ ہو رہی ہے۔ اب 5:10 سے لے کر صبح 5:10 تک یہ جو ٹوٹل ٹائم بن رہا ہے یہ 12 گھنٹے بن رہے ہیں، اور اگر ہم 12 گھنٹے کو ہاف کریں گے تو یہ 6 گھنٹے بن جائیں گے۔ اب اگر ہم غروب آفتاب کے ٹائم میں، یعنی جو 5:10 ہیں، اس میں اگر ہم 6 گھنٹے ایڈ کریں گے تو 6، 7، 8، 9، 10، 11 بج کے اوپر جو 10 منٹ ہیں، 11:10 پر آج کل ہماری تقریباً آدھی رات ہوتی ہے، اور 11:10 پر تقریباً ہماری عشاء بھی آج کل قضا ہو جاتی ہے۔ تو فوہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے زیادہ احسن طریقے سے ہمارے سامنے اوقات نماز کو بیان کیا ہے، جی بہت شکریہ۔ اور واقعی میں نے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں آپ سے کہ آپ نے یعنی اتنا اچھے سے واضح کیا ہے۔ جی بہت اور شکریہ۔ مومنین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مختصر سے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔